سستی بجلی کے بغیر نہ صنعت و حرفت ترقی کر سکتی ہے، اور نہ زراعت، اور نہ ہی ان مصنوعات پر مبنی ہماری ایکسپورٹس، کوئی بھی چیز ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سستی بجلی مہیا کرنا کسی بھی حکومت کا فرض اولی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر مفلوق الحال طبقات ہوں، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ ایک کسان ہو، ایک چھوٹا دکاندار ہو، ایک ریڑی فروش ہو، یا کوئی بیوہ یا کوئی یتیم جو بڑی مشکل سے اپنے گھر کے حالات درست کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے شمسی توانائی کے لیے میں نے پچھلے 16 مہینوں میں میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، میں نے اور میری حکومت نے بے پناہ کوشش کی، مگر شومی قسمت کے حالات ایسے تھے، ملک کے اندر سیاسی افراتفری اتنی تھی، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو چمگوئیاں ہو رہی تھی، اور ایک غیر متوقع صورتحال تھی، ایک ایسی صورتحال کا سامنا تھا جس کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے 3 دن پہلے ایک جلسے میں ڈیفالٹ کا مطلب عام آدمی کی زبان میں سمجھایا تھا۔ آج اپنے کسان بھائیوں کو جو اسلام آباد کے اور دوسرے ملکہ اضلاع سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں آپ کو 1 منٹ کے اندر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں نہ ملتا، آئی ایم ایف کی شرائط کیسی ہے وہ ایک علیحدہ وہ ایک معاملہ ہے کہ وہ شرائط بڑی کڑی اور بڑی سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا، اور پاکستان کے عوام کس مشکلات سے دوچار ہوتے، وہ میں آپ کو آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں دوبارہ اس شمسی توانائی کی طرف آؤں گا۔ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا اور خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، تو دوائیوں کی دکانوں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں اور دوائیاں نہ مل رہی ہوتی۔ باہر سے زندگی بچانے کے لیے جو ادویات اور ٹیکے باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں، ان کی تلاش میں لوگ مریض، ان کے پیارے، وہ دن رات مارے پھر رہے ہوتے، وہ نہ ملتے۔ پیٹرول کی پمپوں کی وہاں پر لائنیں لگی ہوتی۔ ہماری جو فورن چینج یعنی زر مبادلہ وہ کم ہو رہا ہوتا، اور اس کو مزید بچانے کے لیے ہم اپنی جو امپورٹس ہیں، مشینری، آلات، زرعی، خوراک، ادویات، اسپیئر پارٹس، خام مال، جو بھی صنعتوں کی ضروریات ہوتی ہیں اربوں ڈالر کی، ان کو ہم مزید کم کرتے تاکہ ہم زر مبادلہ بچائیں، کیونکہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر روز بروز وہ کم ہوتے رہتے، اور اس کو بچاتے ہوئے صنعتیں بند ہو جاتی، لوگ بے روزگار ہو جاتے، زراعت اس کو بے پناہ نقصان پہنچتا۔ ہمارے ساتھ جو عالمی جو بینک ہیں وہ ہمارے ساتھ کام نہ کرتے، ہمارے ساتھ وہ تجارت نہ کرتے، ایلچیاں نہ کھلتی، یعنی جن کو انگریزی میں کہتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ۔ یہ وہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بینک کے ذریعے کوئی چیز باہر سے منگوانی ہے، وہ اس کے لیے ایلچی کھولتے ہیں تاکہ جو بیچنے والا ہے اس کو بینک کے ذریعے ایک مل جاتا ہے کاغذ
کہ میں چیز بیچوں گا پاکستان تو مجھے پیسے مل جائیں گے، وہ نہ کھلتی. اور ہمارے بعض سودے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ پاکستان کے بینکوں کی، میں سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ مور، وہ ان کو قابل قبول نہیں ہوتی. وہ کہتے باہر کے یعنی انٹرنیشنل بینکس کے ہمیں مور چاہیے. مثال کے طور پر بینک آف امریکہ، بینک آف مڈل ایسٹ بینک یا کوئی اور بینک لے لیں، وہ اس کے اوپر مور نہ لگاتے. یعنی ایک افراتفری مچ جاتی. یہ ہے وہ ایک بہت بھیانک صورتحال جس کا سامنا ابھی سری لنکا نے 6-8 سال ایک سال پہلے کیا. وہاں پر لائنیں لگ گئیں، وہاں پر ہڑتالیں ہوئیں، وہاں پر دکانیں لوٹی گئیں. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے. میرے یہاں پر بیٹھے بڑے قابل اور بڑے بہت ہی ذہین بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، سیاستدان، پارلیمنٹیرینز، زرعی ماہرین اور ہمارے کسان بھائی اور بہنیں اور بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. یہ وہ صورتحال ہوتی اگر آئی ایم ایف نہ ہوا ہوتا اور اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا تو ایک تباہ کن صورتحال تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس پوری حکومت کی ٹیم ورک کے ذریعے رب نے آپ کی دعائیں سنی اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا. لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ اصل بات وہ ہے، اگلی بات یہ ہے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں کہ زراعت کے پہیے کو بڑی تیزی سے گھمانا، وہ کس طرح گھومے گا؟ وہ آپ کو، کسان کو ایک کوالٹی کی کھاد ملے اور اس کی قیمتیں بھی مناسب ہوں، کسان کو بجلی سستی ملے. یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے تیل سے، اس کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ 50 روپے فی یونٹ. اور اس کے بعد جو غریب ترین جو طبقات ہیں ان کو 200، یعنی جو گھریلو صارفین جو ہیں 200 جو یونٹ تک استعمال کرتے ہیں ان کو بہت کم داموں پر بجلی دی جاتی ہے تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اسی طرح کسان کے لیے بھی جو بجلی، اس کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی. آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ سبسڈیاں دینا بند کر دیں. انہوں نے ہمارے ہاتھ بند کر دیے، بالکل انہوں نے چابیاں لگا دی کہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے، چاہے وہ زراعت ہے یا وہ صنعت ہے یا حرفت ہے یا ایکسپورٹرز کے لیے کوئی سبسڈی دینی ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پھر ہم کیا کریں؟ یہ وہ راستہ ہے، شمسی توانائی خالی ٹیوب ویل کے لیے نہیں، صنعتوں کے لیے، گھروں کے لیے، کارخانوں کے لیے، دکانوں کے لیے، ملک کے چپے چپے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے یا کے پی ہے یا پنجاب ہے یا آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا سورج عطا کیا ہے. یورپ میں جہاں پر بعض اوقات سورج سردیوں میں نظر نہیں آتا، وہاں پر انہوں نے بھی اس کے باوجود شمسی توانائی پیدا کرتے ہیں. یہاں پر تو رب تعالیٰ نے 12 مہینے سورج دیا ہے، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. لیکن کتنی شومیہ قسمت ہے اس قوم کی، غریب آدمی کی، عام آدمی کی، کہ 75 سال گزر گئے. ہم نے شمسی توانائی تو ابھی 20-30 سال پرانا قصہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو پن بجلی، جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے منگلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم بنا. اس کے بعد ہم بالکل سو گئے اور تیل کے جو کارٹلز تھے، جو تیل یہاں پر جو کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنا ایسا جادو جگایا کہ تیل ہی تیل، کے تیل کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. آج مہنگی ترین بجلی تیل سے پیدا ہوتی ہے اور سستی ترین بجلی سولر، شمسی توانائی، پن بجلی اور ہوا سے جو بجلی بنتی ہے. نہ سولر کے اوپر ایک دھیلا نہیں لگنا، مفت کی سورج کی شعائیں. ہوا سے جو بجلی بنتی ہے، مفت کی ہوا، اس سے بجلی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی، عقل بھی دی، ہر چیز دی، لیکن وہ حوصلہ نہیں دیا، وہ سوچ نہیں دی
کہ اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر چاہے وہ کارخانے ہیں، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں، چاہے وہ دکانیں ہیں، مدرسے ہیں، اسپتال ہیں، ہر جگہ مہنگی ترین بجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے دور میں 2017 کے آخر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس کا نواز شریف کی قیادت میں وہ اندھیرے ختم ہو گئے۔